بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے ان میں اپنا نبی بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول ہی میں ہوئی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے، دن کون سا تھا، کون سی تاریخ تھی، اس میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول 8 کا ہے، 9 کا بھی قول ہے، اور اسی طرح 11 کا بھی ہے، 12 کا بھی قول ہے۔ بعض رات نے 8 کو لے لیا، بعض نے 9 کو لے لیا، بعض رات 12 کے قول کو لیتے ہیں۔ جو بھی آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہو، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، ہمارے لیے مسرت ہے، اور ہمارے آپ علیہ السلام کی خوش آنے کی خوشی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کو خوشی نہیں ہے شاید وہ مومن ہی نہیں ہے، جس کو آپ علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہیں ہے اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے ایمان میں شک ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدائش پر آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی، سویبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی، لونڈی تھی، اس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس سویبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا، اس لونڈی ہی کو آزاد کر دیا خوشی میں ابو لہب نے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا، ابو لہب جب فوت ہو گیا دنیا سے، خواب میں دیکھا کہ پوچھا بھی کیا بنا، انہوں نے کہا مجھے بہت تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، لیکن وہ جو میں نے آزاد کیا تھا لونڈی کو، اس کے بقدر مجھے کچھ نہ کچھ، وہ انگلی کے بقدر مجھے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، یا اس کے بقدر مجھے پانی مل جاتا ہے۔ حضرت عباس نے جو ابو لہب کا بھائی تھے حضرت عباس، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام کی جب خوشخبری سنائی گئی تو ابو لہب نے اپنی باندی سویبیہ ہی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب جو ہے وہ آئے، عبد المطلب وہ آئے، آپ علیہ السلام کو لے گئے، آپ علیہ السلام کو سبز کپڑے میں لپیٹا گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جو ہے بیت اللہ کی چوکھٹ پر لے گئے، وہاں رکھا اور وہاں دعائیں مانگی آپ علیہ السلام کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا۔ محمد یا آپ علیہ السلام کو جو نام رکھا یہ ابو عبد المطلب نے رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دادا ہیں، اور اس وقت یہ نام غیر معروف تھا، یعنی رکھتے تھے لیکن بہت کم رکھتے ہیں۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عبد المطلب آپ علیہ السلام کو گھر لے تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کا نام احمد رکھا۔ تو اب محمد، بعض روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی والدہ نے محمد نام رکھا، اور اسی طرح عبد المطلب نے جو ہے نا احمد نام رکھا، اور بعض روایت میں اس کا الٹ آتا ہے کہ عبد المطلب نے محمد رکھا، اور اسی طرح حضرت آمنہ نے جو ہے احمد آپ علیہ السلام کا نام رکھا۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے صبح سحری کے وقت دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے آنے کی برکت سے ساری دنیا میں روشنیاں پھیل گئیں، خیریں پھیلے اور برکتیں پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔